میں ساس کو کھانا کھلا رہی تھی، وہ بڑے پیار سے مجھے اپنی جوانی کے قصے سنا رہی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے ان کے چہرے پر تھپڑ مار دیا اور ان کے ہاتھ باندھ کر مجھے کمرے میں لے آیا۔ میری ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹے سے اس طرح معافی مانگنے لگی جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہو۔ شوہر بولا کہ تم ماں کے پاس مت بیٹھا کرو۔ ایک رات ماں کے رونے کی آواز پر مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر ماں کے پاس چلی گئی۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ ساس اپنے ہاتھوں سے ہمارے خاندان میں بہت پیار محبت تھا۔ ہر وقت گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ کزنز، بہنیں، سہیلیاں، سب کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ کبھی ہم کسی کے گھر چلے جاتے تو کبھی کوئی ہمارے گھر آ جاتا۔ ہنسی مذاق، باتیں اور خوشیوں کا ایک سلسلہ سا چلتا رہتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر دن ایک تہوار ہو۔ ہمارے خاندان کی ایک روایت سی تھی کہ سب کی شادیاں بڑے پیار سے ہوتی تھیں اور شادی کے بعد بھی رشتے کمزور نہیں ہوتے تھے بلکہ اور مضبوط ہو جاتے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں میں خوشی سے رہتے تھے اور پھر بھی ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس وجہ سے محبت اور بھی بڑھتی جاتی تھی۔ میں اکثر اپنی کزنز کو دیکھتی تھی کہ وہ شادی کے بعد کتنی خوش تھی۔ ان کے شوہر ان کا خیال رکھتے تھے اور وہ اپنے سسرال میں بھی عزت اور محبت پاتی تھی۔ اس لیے میرے دل میں بھی اپنی شادی کے حوالے سے خوبصورت خواب تھے۔ میرا نام سفینہ تھا اور سب مجھے پیار سے سیفی کہتے تھے۔ جب میرے لیے رشتہ آیا تو گھر میں ایک الگ ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب لوگ بہت خوش تھے، لیکن جب مجھے بتایا گیا کہ جس گھر سے میرا رشتہ آیا ہے وہاں میری کوئی نند نہیں، کوئی بھابھی نہیں، صرف ایک ساس ہے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ میں نے فوراً اپنی امی سے کہا، مجھے وہاں شادی نہیں کرنی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اکیلی کیسے رہوں گی، مجھے عادت ہے لوگوں کے بیچ رہنے کی۔ لیکن امی نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ لڑکا بہت امیر ہے، بہت خوبصورت ہے اور اس کی ایک بہت بڑی حویلی ہے، اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور ہر طرح کی آسائش موجود ہے، تمہیں وہاں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ امی نے مزید کہا کہ تمہیں ویسے بھی کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ گھر میں نوکر چاکر موجود ہیں، اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے تو وہ زیادہ بولتی بھی نہیں ہے، بیمار رہتی ہیں، اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ امی کی باتیں سننے کے بعد میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں اب بھی بے چینی تھی۔ پھر امی نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمارے خاندان میں جتنی بھی لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں ان سب میں سے تم سب سے زیادہ امیر گھر میں جا رہی ہو اور یہ موقع کسی کو نہیں ملتا۔ پھر امی نے ایک بات اور کہی کہ ساس کب تک زندہ رہے گی، ایک دن تو اس دنیا سے چلی ہی جائے گی، تم اپنی زندگی سکون سے گزارو گی۔ یہ بات سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے لگا شاید امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، زندگی میں کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میرے ہونے والے شوہر کا نام جمال تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس کے چہرے پر ایک رعب تھا، وہ دیکھنے میں تھوڑا غصے والا لگتا تھا، لیکن مجھے ایسے مرد پسند تھے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ مرد کا غصہ اس کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک غصے والا مرد معاشرے میں مضبوط رہتا ہے اور اپنی عورت کی حفاظت کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اس کی اس عادت سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک اندیشہ ضرور تھا کہ جو اکلوتے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں اور اکثر اپنی ماں کی ہر بات مانتے ہیں۔ میں نے سوچا کہیں جمال بھی ایسا ہی نہ ہو۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ ہر رشتہ تھوڑا بہت سمجھوتا مانگتا ہے، اور اتنی بڑی حویلی میں رہنے کا خواب بھی تو میں دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑی حویلی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ان کی بڑی بڑی دکانیں ہیں اور پورے پلازے کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آخر کار میں نے ہاں کر دی اور پھر میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی کا دن آیا تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا، ڈھول کی آوازیں، کہکے اور لوگوں کی باتیں ایک عجیب سی خوشی پیدا کر رہی تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میرے دل میں خوشی بھی تھی اور ایک انجانا سا ڈر بھی تھا۔ جب بارات آئی تو سب کی نظریں دولہے پر تھیں۔ جمال واقعی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا۔ اسی دوران میری نظر پہلی بار اپنی ساس پر پڑی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ زیادہ بوڑھی نہیں لگ رہی تھی، شاید 40 سال کے قریب ہوں گی، لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔
वो ऐसे बैठी थी जैसे उन्हें इर्द गिर्द की किसी चीज से कोई मतलब ना हो। उनकी आंखें आधी बंद थी, जैसे वो नींद में हो। पूरे फंक्शन के दौरान वो वहीं बैठी रही। उन्होंने किसी से बात नहीं की, न किसी रस्म में हिस्सा लिया। मैं बार बार उन्हें देखती रही। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे उस घर में कोई राज छुपा हुआ हो। शादी की बाकी तमाम रस्मात खुशी खुशी मुकम्मल हो गईं, लेकिन मेरी सास उसके बाद कहीं नजर नहीं आई। उनकी वो खामोशी और बेजान सी शक्ल मेरे जहन में बार बार आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। जिंदगी भर किसी मर्द को देखकर मेरे दिल में कोई भी उमंग नहीं जागी थी। हालांकि हमारा भरा पूरा खानदान था, कजन आते जाते थे, अच्छे खूबसूरत हैंडसम थे, लेकिन कभी किसी के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब जब मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा। शायद ये निकाह की खूबसूरती थी। वो कहते हैं ना कि अल्लाह निकाह के बाद दोनों दिलों में मोहब्बत डाल देता है। मेरे दिल में भी मोहब्बत डाल दी गई थी। शायद कि मुझे मेरा शोहर अच्छा लगने लगा था, लेकिन क्योंकि मैंने शादीशुदा लोग देखे हुए थे, उनकी बातें सुनी हुई थी, इसलिए मैं दरमियान में थी। यानी कि उम्मीदें तो थी मेरे दिल में, लेकिन ऐसा भी मुझे पता था कि शादी बस 4 दिन की खुशी होती है, उसके बाद सिर्फ जिम्मेदारियां ही होती हैं। मेरी कजनें थी शादीशुदा, जो शादी से तंग आई हुई थी। वो ऐसी ऐसी बातें बताती थी कि शादी से ही नफरत हो जाती थी। लेकिन ये वो रास्ता है जिस पर जाते तो सारे हंसते हंसते हैं और उसके बाद सारी जिंदगी रोते रोते रेंगते रहते हैं। मेरा शोहर मेरे सामने आकर बैठा और उसने मुझे सोने के कंगन मुंह दिखाई में तोहफे में दिए। आजकल सोने के जो दाम थे, उसमें सोने के कंगन देना तो बड़ी बात थी। मैं खुश हो गई। दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। मुझे लगा कि वाकई मेरी किस्मत अच्छी है। उसने अपने हाथों से वो कंगन मुझे पहनाए। उसके हाथ मजबूत थे और अंदाज में एक अजीब सा एतमाद था। मैं खामोश बैठी उसे देखती रही। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि देखो, मैं ज्यादा लेक्चर नहीं देता टिपिकल दुल्हों की तरह, लेकिन कुछ बातें हैं जो तुम्हें मैंने बतानी है। मैं उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी, क्योंकि मैं पहले ही समझ गई थी कि वो क्या कहने वाला है। मुझे लगा वो यही कहेगा कि मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरी माँ की खिदमत करना और उनकी हर बात मानना। मैंने सीधा कहा, जी बताइए। वो कुछ लम्हों के लिए रुका, उसकी नजर नीचे झुक गई। फिर उसने कहा कि देखो, अभी वो अधूरी बात करके खामोश हो गया, लेकिन मैं समझ गई कि अब वो अपनी माँ के बारे में ही बात करेगा। लेकिन अगले ही लम्हे उसने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम मेरी माँ से दूर रहना। मैंने फौरन कहा कि क्या मतलब। वो संजीदा हो गया और बोला कि हाँ, देखो, खाना नौकर पकाते हैं, उनको खाना देना, उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना, वो सब नौकरानी का काम है। तुम उनसे दूर ही रहना, उनके पास जाकर मत बैठना। मैं और ज्यादा हैरान हो गई। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? वो मेरी आंखों में देखकर कहने लगा कि वो थोड़ी सी बीमार है, उनका कुछ पता नहीं चलता, कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। मैंने चौंक कर कहा कि क्या वो पागल हैं? वो फौरन बोला कि नहीं, पागल नहीं है, लेकिन बस पागल जैसी हैं, इसलिए तुम उनसे दूर ही रहना। फिर उसने मजीद कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो फिर हम खुद उनसे बात करने जाएंगे, थोड़ी देर उनके पास बैठ जाएंगे, लेकिन अकेले मत जाना। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। ये सब बहुत गैर मामूली था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने सोचा, अगर वो ये कहता कि मेरी माँ की खिदमत करो तो शायद मेरे लिए ज्यादा मुश्किल होता, लेकिन ये बात तो मेरे लिए आसान थी। मैंने सर हिलाकर कहा कि ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया। उसके चेहरे पर इत्मीनान आ गया। उसने कहा कि हाँ, बस यही मुझे तुम्हें समझाना था। बाकी तुम्हारा अपना घर है, खाओ पियो घूमो फिरो, नौकरानियों से काम करवाओ। वो बोलता जा रहा था और मैं खामोशी से सुनती जा रही थी। उसने कहा कि ड्राइवर मौजूद है, जब जाना हो ड्राइवर के साथ जाओ, शॉपिंग करो और मजे करो, कोई मसला नहीं। फिर उसने एक बात और कही जो उसके लिए शायद बहुत अहम थी। उसने कहा कि बस जब मैं घर पे आऊँ मुझे तब घर पे मिलना। मैं चाहता हूँ कि मैं घर पर आऊँ तो मेरी बीवी घर पर हो। मैंने फौरन कहा कि ठीक है। मैं उस वक्त वाकई खुश हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बहुत आसान होने वाली है।
نہ کسی کی خدمت کا بوجھ، نہ کسی کی پابندی، صرف آرام اور سکون۔ وہ بھی خوش تھا اور میں بھی خوش تھی۔ اسی خوشی کے ساتھ ہماری زندگی کا آغاز ہو گیا۔ ہاں، اس نے مجھے اپنی ماں کے بارے میں جو بات بتائی تھی وہ کافی عجیب تھی، لیکن چونکہ وہ میرے حق میں تھی اس لیے میں نے اس کے بارے میں زیادہ سوچا نہیں اور خاموش رہی۔ میرے اس گھر میں فل مزے تھے۔ ولیمے کی رسم بھی بڑی شاندار ہوئی۔ ہر طرف روشنی تھی، مہمانوں کا رش تھا اور سب لوگ ہمیں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی۔ اس کے بعد جمال نے مجھ سے کہا کہ یہ گاڑی اور ڈرائیور تمہارا ہے، تمہارے لیے کھڑا ہے۔ یہ سن کر مجھے اور بھی خوشی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے واقعی اب یہ سب کچھ میرا ہے۔ میں اکثر اس سے فون کر کے پوچھتی کہ امی کی طرف چلی جاؤں تو وہ فوراً کہتا کہ ہاں چلی جاؤ، اور میں بغیر کسی روک ٹوک کے اپنے گھر آ جاتی۔ میں مہنگے کپڑے پہنتی، مہنگے جوتے پہنتی اور مہنگے ہینڈ بیگز لے کر جب اپنے گھر جاتی تو سب کی نظریں مجھ پر ہوتی تھیں۔ میری کزنز مجھے دیکھ کر رش کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی چمک ہوتی تھی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوتی تھی جب میں ان کی شادیوں کے بعد انہیں دیکھتی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ ان کے چہرے پر اطمینان ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اچھے گھر میں بیایا ہے۔ لیکن جمال نے مجھے ایک بات سختی سے کہی تھی کہ میں نے جو تمہیں اپنی امی کے بارے میں بتایا ہے وہ کسی اور کو مت بتانا۔ جب لوگ مجھ سے پوچھتے کہ کیا تمہاری ساس نے تمہیں اتنی آزادی دے دی ہے تو میں مسکرا کر کہتی کہ میری ساس تو بہت اچھی ہیں۔ میں الٹا اپنی ساس کی تعریفیں کرتی تھی۔ لوگ بھی یہی سوچتے کہ اگر وہ اچھی نہ ہوتی تو میں روز روز اپنے میکے کیسے آ سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ میری ایک مضبوط سی امیج بن گئی کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ انسان کو جس کام سے منع کیا جائے وہی کام اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ میرے دل میں بھی ایک تجسس بیٹھ گیا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اپنی ساس کے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر اندر جھانکا۔ اندر نوکرانی انہیں کھانا کھلا رہی تھی۔ اسی لمحے جیسے ہی ان کی نظر میری طرف اٹھی میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ ایسا لگا جیسے کوئی اچانک سے آنکھیں کھول کر دیکھ لے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے ڈر سا محسوس ہوا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے چلی آئی۔ میں نے دل میں سوچا کہ واقعی وہ عام نہیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ تو الگ ہے، لیکن اس کے باوجود جمال کے ساتھ میری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ ہر حوالے سے میرا خیال رکھتا تھا، مجھے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ اپنا حق لینے میں یہ بھی بھول جاتا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر میں خود کو سمجھا لیتی تھی کہ وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اکثر ہوٹلوں پر لے جاتا تھا۔ وہ لوگوں سے میرا تعارف کرواتا تو اس کے چہرے پر فخر ہوتا تھا۔ میں جوان تھی اور خوبصورت تھی اور وہ یہ بات سب کو دکھانا چاہتا تھا۔ جمال اور میری عمر میں 10 سال کا فرق تھا۔ وہ بوڑھا نہیں لگتا تھا، لیکن ہاں وہ مجھ سے 10 سال بڑا تھا۔ پھر بھی اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے کبھی یہ فرق محسوس نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن مجھے جمال نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، میں کمرے میں آ رہا ہوں، بیٹھ کر مووی دیکھیں گے۔ میں نے جلدی جلدی خود کو تیار کیا، ہلکی سی خوشبو لگائی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ آج ہم سکون سے وقت گزاریں گے۔ میں بستر پر بیٹھ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا لیکن وہ نہیں آیا۔ کمرے کی خاموشی بڑھنے لگی۔ گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دے رہی تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ میں نے سوچا شاید وہ کسی کام میں لگ گیا ہوگا یا کسی سے بات کر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی دل نہیں مانا۔ میں کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں ہلکی روشنی تھی، دیواروں پر لگی لائٹس مدھم سی چمک رہی تھی۔ پورا گھر عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آگے بڑھی۔ میرے قدموں کی آواز مجھے خود سنائی دے رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی ہو۔ پھر میری نظر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ وہاں دروازہ آدھا سا بند تھا اور اندر سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے جمال نظر آیا۔ میرا دل ایک دم سے رک سا گیا۔ میں بغیر آواز کیے دروازے کے قریب گئی اور آہستہ سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے جسم سے جان نکال دی۔ جمال میرے سامنے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی اور وہ اپنی ماں کو بستر کے اوپر باندھ رہا تھا۔
میری ساس بستر پر لیٹی ہوئی تھی، ان کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے جکڑے جا رہے تھے، ان کی آنکھیں آدھی بند تھیں جیسے وہ بے ہوشی میں ہوں یا گہری نیند میں ہوں۔ کمرے میں ایک عجیب سی فضا تھی، دیواروں پر پڑتے سائے ہل رہے تھے اور جمال کے ہاتھوں کی حرکت اس سائے کو اور خوفناک بنا رہی تھی۔ میرا سانس رکنے لگا، مجھے لگا اگر میں ایک لمحہ وہاں اور کھڑی رہی تو چیخ نکل جائے گی۔ میں فوراً پیچھے ہٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس تیز ہو چکی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں کمرے میں پہنچی اور بستر کے پاس کھڑی ہو گئی، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران جمال کمرے میں داخل ہوا، اس نے مجھے دیکھا اور فوراً کہا کہ تمہیں سانس کیوں چڑھی ہوئی ہے؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر میں نے خود کو سنبھالا اور کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ امی کے ساتھ۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا اچھا تم نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں، میں نے سوچا تھا وہ گھبرا جائے گا یا کوئی بہانہ بنائے گا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، وہ بالکل پرسکون تھا۔ وہ بولا یار تمہیں ایک دن تو پتہ چلنا ہی تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی بے فکری تھی، جیسے وہ کوئی عام بات کر رہا ہو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ آپ امی کو کیوں باندھ رہے تھے؟ وہ بستر پر بیٹھ گیا اور بولا رات کو امی کو باندھنا پڑتا ہے۔ میرا دل اور زیادہ بے چین ہو گیا۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ وہ بولا کہ ان کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، وہ بولتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ دن میں وہ دوائی لے کر سوتی رہتی ہیں، تینوں وقت انہیں نیند کی دوائی دینی پڑتی ہے، اس لیے وہ پورا دن سوتی رہتی ہیں، پھر رات کو انہیں نیند نہیں آتی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ بولا کہ رات کو وہ اٹھ جاتی ہیں، ادھر ادھر چلتی ہیں، کبھی گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی اپنی جان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اس لیے انہیں باندھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے، آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا علاج کرواتے ہیں، لیکن کچھ بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ جب سے بابا گئے ہیں تب سے ان کی یہ حالت ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا تو پھر آپ کے لیے یہ سب بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ وہ بولا کہ ہاں میں بہت پریشان رہتا ہوں، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے کبھی اسے پریشان نہیں دیکھا تھا، وہ ہمیشہ خوش رہتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ابھی بھی جب وہ اپنی ماں کو باندھ کر آ رہا تھا تو اس کے ہونٹوں پر گانا تھا، وہ آہستہ آہستہ گنگنا رہا تھا۔ یہ بات میرے دل میں کہیں چپ گئی، وہ کیسا بیٹا تھا جو یہ سب کرنے کے بعد بھی اتنا پرسکون تھا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کہ تم بھی اس بات کا خیال رکھنا، اگر کبھی میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دینا کہ امی کو باندھنا ہوتا ہے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ نے زیادہ سخت تو نہیں باندھا؟ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا کہ نہیں فکر نہ کرو، میں ان کا بیٹا ہوں، ان کے ساتھ برا نہیں کروں گا۔ میں نے سر ہلا دیا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ گیا تھا۔ اس رات کے بعد میری نظر میں سب کچھ بدلنے لگا، مجھے اپنی ساس پر ترس آنے لگا۔ میں اکثر ان کے بارے میں سوچتی کہ وہ بھی کبھی ایک عام عورت ہوں گی، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی۔ جب وہ پیدا ہوئی ہوں گی تو ان کے گھر میں خوشی منائی گئی ہوگی، جب ان کی شادی ہوئی ہوگی تو انہیں بھی پیار سے رخصت کیا گیا ہوگا، وہ بھی اسی گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشی سے رہی ہوں گی، شاید ایک ملکہ کی طرح۔ لیکن آج وہ ایک کمرے میں قید تھی، رسیوں سے بندھی ہوئی، دوائیوں کے سہارے سوتی ہوئی، اپنی ہی زندگی سے بے خبر۔ یہ سوچ کر میرے دل میں درد سا اٹھا تھا اور میں خاموشی سے اس درد کو اپنے اندر ہی دبائے رکھتی تھی۔ اس گھر میں کرنے کو کوئی کام نہیں تھا، ہر طرف سکون تھا اور خاموشی تھی۔ نوکر اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کو نہیں ہوتا تھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ نوکر سٹور روم کی صفائی کر رہے تھے۔ سٹور روم کا دروازہ کھلا تھا، اندر سے مٹی اور پرانی چیزوں کی بو آ رہی تھی اور ہوا میں گرد کے ذرے تیر رہے تھے۔ میں ویسے بھی تھوڑی سی اہم بننے کے لیے وہاں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے ہاتھ باندھ کر ارد گرد دیکھا اور کہا کہ ہاں وہاں سے بھی صفائی کرو، یہ جگہ بھی ٹھیک سے صاف کرو۔ نوکر نے میری طرف دیکھا اور ادب سے کہا بی بی جی یہاں بہت مٹی ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی، آپ اندر جا کر بیٹھیں۔ میں نے فوراً کہا نہیں میں یہیں کھڑی ہوں، تم لوگ کام ٹھیک سے کرتے نہیں ہو۔ وہ خاموش ہو گئے اور صفائی کرنے لگے۔
میں آہستہ آہستہ اسٹور روم کے اندر بڑھنے لگی۔ ہر طرف پرانی چیزیں رکھی تھی، پرانے صندوق، لکڑی کی الماریاں، ٹوٹے ہوئے برتن اور کپڑوں کے ڈھیر۔ دیواروں پر نمی کے نشان تھے اور کچھ جگہوں پر سب دھبے بن چکے تھے، جیسے برسوں سے کسی نے یہاں قدم نہ رکھا ہو۔ میں ایک کونے کی طرف بڑھی جہاں کچھ فریم رکھے ہوئے تھے، ان پر اتنی گرد جمی ہوئی تھی کہ پہچاننا مشکل تھا کہ اندر کیا ہے۔ میں نے جھک کر ایک فریم اٹھایا اور اپنے ہاتھ سے اس پر جمی ہوئی گرد صاف کی۔ جیسے جیسے گرد ہٹتی گئی تصویر واضح ہونے لگی۔ یہ ایک شادی کی تصویر تھی۔ میری نظر فوراً دولہے پر گئی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ وہ بالکل جمال جیسا لگ رہا تھا۔ نہیں، وہ جمال ہی تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی انداز، لیکن تصویر پر اتنا گرد غبار تھا اور نمی کی وجہ سے سب دھبے پڑ چکے تھے کہ دلہن کا چہرہ تقریباً مٹ چکا تھا۔ دلہن کا وجود جیسے تصویر میں تھا ہی نہیں۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی تصویر کو دیکھتی رہی۔ میرے دل میں عجیب سا سوال اٹھنے لگا، یہ کب کی تصویر ہے؟ جمال نے تو کبھی نہیں بتایا کہ وہ پہلے بھی دلہا بن چکا ہے۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ کپڑے بھی کچھ مختلف لگ رہے تھے، جیسے پرانے زمانے کے ہوں۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور اسٹور روم سے باہر آ گئی۔ پورا دن وہ تصویر میرے ذہن میں گھومتی رہی۔ میں بار بار اسے دیکھتی اور سوچتی رہتی۔ شام ہوئی تو جمال کمرے میں آیا۔ وہ حسب معمول پرسکون تھا، جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ میں نے فوراً وہ تصویر نکالی اور اس کے سامنے کر دی۔ میں نے کہا کہ آپ کب دلہا بنے تھے اور یہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ اس نے ایک نظر تصویر پر ڈالی اور فوراً کہا کہ ارے یہ میں تھوڑی ہوں۔ اس کا جواب اتنا تیز تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں رک گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ اگر وہ کچھ چھپا رہا ہوتا تو شاید اس کا انداز مختلف ہوتا۔ میں نے کہا کہ پھر کون ہے؟ وہ بولا یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں نے دوبارہ تصویر کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو بالکل آپ جیسے لگتے ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا ہاں نا، باپ کی شکل بیٹے سے نہیں مل سکتی کیا؟ پھر اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا اور کہا اور یہ ساتھ میری امی کھڑی ہیں۔ میں نے فوراً سے دیکھا، لیکن دلہن کا چہرہ تو تقریباً مٹ چکا تھا۔ اس نے کہا دیکھو، پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اس بات پر تو میں نے غور کیا ہی نہیں تھا کہ کپڑے واقعی پرانے لگ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا آپ تو بالکل اپنے بابا جیسے لگتے ہیں، بس آپ کا رنگ زیادہ صاف ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا ہاں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا پھر تو آپ کی امی کو بھی آپ جیسا ہینڈسم آدمی ملا تھا، تبھی تو وہ انہیں بھول نہیں پا رہی ہیں۔ وہ اس بات پر اور ہنسنے لگا اور بولا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، لیکن اس کی ہنسی میں کچھ عجیب سا تھا، جیسے وہ بات کو ہلکا کر رہا ہو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے دل میں اب بھی وہی سوال تھا، اگر یہ اس کے والدین کی تصویر تھی تو یہ اسٹور روم میں اس حالت میں کیوں پڑی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، دلہن کا چہرہ کیوں مٹ چکا تھا؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک اس نے میرے ہاتھ سے وہ تصویر لے لی۔ اس نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، بس تصویر اٹھائی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ یہ بات معمولی نہیں تھی، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہ تصویر اس کے والد کی تھی، اس لیے وہ اسے سنبھالنے لے گیا ہے۔ پھر بھی میرے دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا شک بیٹھ گیا تھا، اور وہ تصویر، وہ ادھورا چہرہ، وہ میرے ذہن میں بار بار ابھرنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو فون پر کسی سے لڑتے ہوئے سنا۔ اس کی آواز اونچی تھی اور لہجہ سخت تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے بغیر کیوں نہیں ہو سکتا، میں کیسے ایک ہفتے کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہوں۔ میں حیران ہو گئی، کیونکہ میں نے اسے اس طرح غصے میں کم ہی دیکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ وہ اب بھی فون پر تیز تیز بات کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل تھے اور آنکھوں میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی۔ جیسے ہی اس نے فون بند کیا، میں نے فوراً پوچھا کہ کیا بات ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا کہ ایک ضروری کام آ گیا ہے، مجھے ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں اس دوران اپنے میکے چلی جاؤں۔ میں نے کہا کہ پھر میں اپنی امی کے گھر چلی جاؤں۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایک سختی تھی۔ امی کے گھر جا کر کیا کرو گی تم؟ یہاں گھر پر کون رہے گا؟ یہاں پر بھی تو امی ہیں، ان کا بھی تو خیال کرنا ہے۔ تم خیال خود نہیں کرتی، لیکن ان کو پورے گھر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا
वो बोला कि तुम यहीं रहोगी। फिर उसने मुझे देखा और कहा, जैसे ही रात होगी अम्मी को रस्सी से बांध देना। मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। मैंने हैरानी से कहा कि मैं? वो बोला कि हाँ। फिर उसने कहा कि नौकरानी को मैं कहूँगा कि वो 7 रातों के लिए घर पर ही रुक जाए, वो तुम्हारे साथ होगी। उसके अंदाज में हुक्म था जैसे ये काम होना ही होना है। मैंने खुद को संभाला और कहा कि ठीक है। उसने कहा कि ये बहुत जरूरी काम है, अगर मैं नहीं गया तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, आप जाएं, कोई मसला नहीं। वो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, जैसे वो वाकई किसी बड़ी जिम्मेदारी में जा रहा हो। कुछ ही देर में वो घर से चला गया। घर अचानक खाली सा लगने लगा। उसके जाने के बाद एक अजीब सी खामोशी फैल गई। शाम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने लगा। उसने वहां पहुंचकर मुझे फोन किया। उसकी आवाज फोन पर आ रही थी। उसने कहा कि याद रखना, अम्मी को बांधे बगैर सोना नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि ठीक है। फोन बंद होने के बाद मेरा दिल तेज धड़कने लगा। रात होने में अभी कुछ वक्त था, लेकिन मेरे दिल में पहले ही ये खौफ बैठ चुका था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरा दिल और बेचैन हो रहा था। आखिर वो वक्त आ गया। मैंने नौकरानी को बुलाया। वो मेरे साथ थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे मैं अकेली हूँ। हम दोनों सास के कमरे की तरफ गए। कमरे के अंदर हल्की सी रोशनी थी। मेरी सास बिस्तर पर बैठी थी। उनकी आंखें मेरी तरफ उठी। उनकी नजरें सीधी मेरी आंखों में आकर ठहर गईं। मेरा दिल कांप गया। मैंने नजरें झुका ली। नौकरानी ने रस्सी निकाली। वो नरम सी रस्सी थी जिसके साथ उन्हें बांधा जाता था। मैंने कांपते हुए हाथों से रस्सी पकड़ी। मेरे हाथ ठंडे हो चुके थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनके हाथ बांधने शुरू किए। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह ना पा रही हो। मैंने जल्दी जल्दी उनके पांव भी बांध दिए। मेरे लिए वो चंद मिनट जैसे एक लंबी जंग थे। मैं दिल में यही कह रही थी कि बस जल्दी खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं। मैं उनकी नजरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही मैंने रस्सी बांधकर खत्म की, मैं फौरन पीछे हट गई। मेरी सांस तेज हो रही थी। मैंने नौकरानी की तरफ देखा। मैंने आहिस्ता से पूछा कि ये बोलती भी कुछ नहीं है। नौकरानी ने सर हिलाया और कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि कभी कभार गलती से कुछ बोल लेती हैं, पानी पिला दो, बाथरूम जाना है या भूख लगी है, और कुछ नहीं बोलती। मैंने कहा अच्छा। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था। मैंने नौकरानी से कहा कि तुम जाकर सो जाओ। वो चली गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे की तरफ आई। कमरा खाली था। खामोशी से बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। मेरे जहन में बार बार वही मंजर आ रहा था, रस्सी, आंखें, खामोशी और एक ऐसा खौफ जो मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी सास को रात के वक्त रस्सी से बांधना भूल गई। नौकरानी ने भी मुझे याद नहीं करवाया, क्योंकि जमाल घर पर नहीं था और नौकर भी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। मैं भी पूरा दिन अपनी ही दुनिया में मगन रही। फिल्में देखती रही, खाना खाती रही, एसी वाले ठंडे कमरे में बैठी रही। यही मेरे काम थे। इसी बेफिक्री में वक्त गुजर गया और मुझे ख्याल ही न रहा। रात हो गई। मैं बिस्तर पर लेटी हुई फिल्म देख रही थी, पॉपकॉर्न खा रही थी, चॉकलेट भी साथ थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और टीवी की आवाज चल रही थी। इसी तरह देखते देखते मेरी आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर गुजरी थी कि अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में खामोशी थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने आहिस्ता से उठकर बैठने की कोशिश की। मेरे इर्द गिर्द पॉपकॉर्न बिखरे हुए थे, चॉकलेट के रैपर बिस्तर पर पड़े थे। मैंने सोचा कि उठकर टीवी बंद कर दूं और बिस्तर साफ कर सुकून से सो जाऊं। मैं यही कर रही थी कि अचानक ये ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह गूंज गया। मैं अपनी सांस को बांधना भूल गई थी। मेरा दिल एकदम से जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से इधर उधर देखा, जैसे वो अचानक मेरे सामने आ जाएंगी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी और इंटरकॉम उठाया। मैंने सर्वेंट क्वार्टर का बटन दबाया। बेल मुसलसल बज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा दबाया, फिर भी खामोशी। मैंने गुस्से से कहा कि ये लोग भी कैसे सो जाते हैं, जैसे दुनिया से कोई मतलब ही नहीं। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद कुछ नहीं हुआ होगा। हर तरफ खामोशी थी। मैंने दिल में कहा कि लगता है सास भी सो गई होंगी।
ایک دن نہ باندھا تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ میں واپسی پلٹنے ہی والی تھی کہ نیچے سے ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی چیز ہلی ہو۔ میں رک گئی، میرا دل پھر تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے غور سے سننے کی کوشش کی، اب آواز صاف آ رہی تھی، کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں نے جا کر نہ دیکھا اور کل کو کچھ ہو گیا تو جمال مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے بار بار کہا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی، ہر قدم کے ساتھ میرا خوف بڑھ رہا تھا۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ نیچے پہنچ کر میں نے ساس کے کمرے کی طرف دیکھا، دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم روشنی آ رہی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور جو منظر میں نے دیکھا، میری چیخ نکل گئی۔ میری ساس اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ کمرے میں ایک سناٹا تھا، ان کا جسم بے حرکت تھا، آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی، چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک ڈر بھی۔ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی، میں پیچھے ہٹنے لگی لیکن نظر ان سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میری چیخیں نکلنے لگیں، اتنی زور سے چیخی کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ نوکر بھاگتے ہوئے اندر آئے، سب کے چہروں پر خوف تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسی دوران میری نظر ان کے ہاتھ پر پڑی، ان کے ہاتھ میں ایک خط تھا، وہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر وہ خط ان کے ہاتھ سے نکالا، کسی نے دیکھا نہیں۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے کپڑوں کے اندر چھپا لیا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ خط میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہا ہو۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا۔ میں رو رہی تھی، میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ اس نے مجھے بہت ڈانٹا کہ میں 2 دن سے پہلے نہیں آ سکتا، تم میت کو مٹی کے حوالے کر دو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ اپنی ماں کے آخری دیدار کے لیے بھی نہیں آئے گا، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ میں وہیں کھڑی رہ گئی، میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ گھر میں اداسی پھیل گئی تھی، نوکر خاموشی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہم نے مل کر ان کی میت کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ میں نے نوکروں سے پوچھا کہ کیا کوئی رشتے دار ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں، لیکن بڑے صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو نہ بلایا جائے۔ یہ بات سن کر میرا دل مزید ڈوب گیا۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا، جیسے کوئی راز چھپایا جا رہا ہو۔ میری ساس کو خاموشی سے دفنا دیا گیا، کوئی شور نہیں، کوئی رشتے دار نہیں، کوئی آخری دیدار نہیں۔ میں واپس گھر آئی تو گھر پہلے سے زیادہ سنسان لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس خط کو محسوس کر رہے تھے جو میں نے چھپایا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ فوراً اسے کھول کر پڑھوں، لیکن ایک خوف بھی تھا۔ جمال کی باتیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ابھی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں بستر پر بیٹھ گئی، کمرے میں خاموشی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے خط کو اپنے کپڑوں کے اندر سے نکالا، اسے ہاتھ میں لیا، لیکن میں نے اسے کھولا نہیں۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس خط کے اندر کوئی ایسا راز ہے جو میری پوری زندگی بدل دے گا۔ میں نے اسے دوبارہ چھپا لیا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دن گزرتے گئے، پورا ہفتہ گزر گیا، گھر ویسا ہی خاموش تھا۔ ہر رات مجھے وہی منظر یاد آتا، وہ کمرہ، وہ خاموشی، وہ بے حرکت جسم اور وہ خط جو اب بھی میرے پاس تھا اور جس کے اندر کیا لکھا تھا میں اب تک نہیں جانتی تھی۔ اب وہ خط کھول کر دیکھنا تھا۔ میں کئی دنوں سے اسے اپنے پاس چھپا کر بیٹھی تھی، لیکن آج میرے اندر ہمت آ گئی تھی۔ کمرہ بند تھا، باہر خاموشی تھی، پردے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے اور شام کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے خط نکالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے سینے سے باہر آ جائے گی۔ میں نے کاغذ کو کھولا، پرانا سا کاغذ تھا، اس پر ہلکی سی نمی کے نشان تھے، جیسے کوئی اسے پکڑ کر بہت رویا ہو۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، ہر لفظ کے ساتھ میری سانس رکتی جا رہی تھی، میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھی، اور جب میں نے پورا خط پڑھ لیا تو واقعی میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے جو سچ آیا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک تھا۔
وہ عورت میری ساس نہیں تھی، وہ میرے شوہر کی بیوی تھی۔ یہ حقیقت میرے اندر کسی زہر کی طرح اتر گئی۔ میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا جیسے کمرے کی دیواریں میرے اوپر آ رہی ہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ سے خط گر گیا۔ میں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے ذہن میں ایک بات گونجنے لگی۔ وہ اس کی چچا زاد بہن تھی، وہ اس سے 15 سال بڑی تھی، ساری جائیداد اس کے نام تھی، وہ حویلی، وہ دکانیں، وہ پلازے، سب کچھ اسی کا تھا، اور اسی لالچ میں میرے شوہر نے اس سے کم عمری میں شادی کی، پھر اس کے ساتھ ظلم کیے، اسے توڑا، اسے تنہا کیا، اسے پاگل بنا دیا، اسے دوائیاں دے دے کر اس کا دماغ بند کر دیا تاکہ وہ اپنے حق کے لیے بول نہ سکے۔ میں سانس لینے کے لیے ہانپ رہی تھی۔ میرے سامنے وہ سارے مناظر آنے لگے، وہ رات، وہ رسی، وہ خاموشی، وہ نظریں، وہ سب کچھ اب سمجھ آ رہا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھی، اسے پاگل بنایا گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے خط دوبارہ اٹھایا، اس میں لکھا تھا کہ اس کی اولاد کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا گیا۔ یہ پڑھ کر میرے ہاتھ سن ہو گئے۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے وجود کو بھی چیر دیا ہو۔ وہ کتنی بے بس رہی ہوگی، کتنی بار اس نے چیخنے کی کوشش کی ہوگی، کتنی بار اس نے مدد مانگی ہوگی، لیکن اس کی آواز دیواروں میں دب کر رہ گئی، اور آخر میں وہ ہار گئی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی، لیکن جانے سے پہلے سچ میرے لیے چھوڑ گئی۔ میں دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا، لیکن میں نے لائٹ نہیں جلائی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے اندھیرا ہی میرے اندر اتر چکا ہے۔ اسی رات میں نے فیصلہ نہیں کیا، میں بس خاموش رہی۔ اگلے دن میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ میں رو رہی تھی، میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے سب کچھ سنا دیا۔ امی خاموشی سے سنتی رہی، پھر انہوں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کے خلاف کارروائی کرتی بھی ہو تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ میں سچ بتا دوں گی۔ امی نے کہا کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ بچ جائے گا، تمہارا گھر ٹوٹ جائے گا، تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ میں خاموش ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ عورت اس دنیا سے جا چکی ہے، وہ اس کے نصیب تھے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سر جھکا لیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں آواز اٹھاتی بھی ہوں تو کیا میں کچھ ثابت کر سکتی ہوں؟ کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، صرف ایک خط اور ایک مر چکی عورت کی کہانی۔ میں ہار گئی، میں نے خاموشی کو چن لیا۔ میں واپس اسی گھر آ گئی، وہی حویلی، وہی کمرے، وہی دیواریں، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ہر چیز مجھے دیکھ رہی تھی، ہر دیوار جیسے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ ہر رات جب میں سوتی تھی تو مجھے وہ چہرہ نظر آتا تھا، وہی آنکھیں، وہی خاموشی، وہی درد۔ مجھے لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس کھڑی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے۔ میں نیند سے چونک کر اٹھ جاتی، پسینہ میرے ماتھے پر ہوتا تھا، سانس تیز ہو جاتی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی تھی، لیکن کمرہ خالی ہوتا تھا۔ 2 سال گزر گئے، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ جمال ویسا ہی تھا، وہ ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، مجھے باہر لے جاتا تھا، لوگوں کے سامنے مجھے اپنی خوبصورت بیوی کہہ کر فخر محسوس کرتا تھا۔ لیکن اب میں اسے دیکھتی تھی تو مجھے اس کے اندر کچھ اور نظر آتا تھا، ایک ایسا چہرہ جو صرف میں جانتی تھی، وہ چہرہ جو ایک عورت کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میرے دل میں خوف ہوتا تھا، میں اس کے قریب ہوتی تھی تو مجھے وہ رسی یاد آتی تھی، وہ کمرہ یاد آتا تھا، وہ آنکھیں یاد آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ رات کو میرے پاس آتا تھا اور میں آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں وہ نہیں ہوں، کوئی اور ہے، کوئی ایسی جو اسی طرح بے بس ہے۔ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو خود کو دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ کیا میں بھی ایک دن اسی طرح ختم ہو جاؤں گی؟ کیا میری کہانی بھی کوئی ایسے ہی پڑھے گا؟ ایک دن میں نے وہ پرانی تصویر یاد کی، وہی تصویر جو مجھے اسٹور روم میں ملی تھی۔ اب سب کچھ واضح تھا، وہ دلہا جمال تھا اور دلہن وہی عورت تھی جس کا چہرہ مٹ چکا تھا، جیسے اس کی زندگی مٹا دی گئی ہو، جیسے اس کا وجود ختم کر دیا گیا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، میرے دل میں ایک درد اٹھا۔ وہ عورت بے قصور تھی، اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ امیر تھی، اس کے پاس جائیداد تھی، اور اس نے ایک ایسے انسان پر یقین کیا جو اس کے لائق نہیں تھا۔ آج بھی جب رات ہوتی ہے اور گھر میں خاموشی پھیلتی ہے، مجھے لگتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہے،
آہستہ آہستہ دیواروں کے ساتھ ساتھ میں سانس روک لیتی ہوں اور آنکھیں بند کر لیتی ہوں، لیکن وہ منظر نہیں جاتا، وہ آخری لمحہ، وہ بے جان جسم، وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا خط، وہ سب میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں زندہ ہوں لیکن سکون سے نہیں، میرے اندر ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور شاید یہی میری سزا ہے کہ میں سب کچھ جان کر بھی خاموش رہی۔ اب میرے شوہر کو بھی کام میں نقصان ہونے لگا تھا، وہ جس ڈیل کے لیے گیا تھا وہ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ وہ واپس آیا تو اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، لیکن اب اس میں ایک بے چینی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے۔ میں اسے دیکھتی رہی، میں جانتی تھی کہ وہ اتنا امیر ہے کہ 1 کروڑ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی جھنجھلاہٹ تھی، جیسے وہ کسی اور بات پر جل رہا ہو۔ اس نے مجھے بلا وجہ ڈانٹا، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ تم نے میری ماں کو رسی سے نہیں باندھا، اس لیے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ میں خاموش کھڑی رہی، میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرے اندر ایک سچ تھا جو وہ نہیں جانتا تھا اور شاید کبھی جان بھی نہ سکے۔ مجھے اس کی آواز میں دکھ سے زیادہ غصہ محسوس ہو رہا تھا، اور غصے میں بھی ایک عجیب سی کھوکھلاہٹ تھی۔ میرے دل میں ایک اور خیال بھی آیا کہ شاید وہ اندر سے خوش تھا، شاید اسے سکون ملا تھا کہ ایک بوجھ ختم ہو گیا، ایک راز دفن ہو گیا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں صرف خاموش رہی، اس کی باتیں سنتی رہی اور اندر ہی اندر جلتی رہی۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی سے دوبارہ بات کی۔ میں نے انہیں کہا کہ میں پولیس میں نہیں جا سکتی، میں شکایت نہیں کر سکتی، لیکن میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں الگ ہونا چاہتی ہوں۔ میری آواز میں تھکن تھی، ڈر تھا اور ایک ایسا بوجھ تھا جو میں مزید نہیں اٹھا سکتی تھی۔ امی نے میری بات سنی، پھر انہوں نے کہا کہ تم پاگل ہو، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں ہر آسائش دیتا ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی، میں کیا کہتی؟ کیا محبت یہی ہوتی ہے کہ انسان کسی کی زندگی چھین لے، اسے پاگل بنا دے، اسے ختم کر دے اور پھر دوسری زندگی شروع کر لے؟ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی، آئینے میں خود کو دیکھا، میرا چہرہ وہی تھا لیکن آنکھیں بدل چکی تھیں، ان میں ایک مستقل خوف بس گیا تھا۔ اب میں اس گھر میں آزاد نہیں تھی، میں قید تھی، بس فرق اتنا تھا کہ میری رسی نظر نہیں آتی تھی۔ ہر رات مجھے لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے بھی دوائیاں نہ دینے لگے، کہیں میں بھی ایک دن اسی رسی میں نہ ہوں، کہیں میری آواز بھی دیواروں میں دفن نہ ہو جائے۔ یہ خیال مجھے اندر سے توڑ دیتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر ہوتا تھا، میں اس کے قریب ہوتی تھی تو خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کیسے انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں جسے میں جانتی ہی نہیں۔ 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ہر دن میرے لیے ایک امتحان تھا۔ ہر لمحہ خود کو بچانے کی کوشش کرتی تھی، ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی تھی، ہر لفظ ناپ تول کر بولتی تھی، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اس کے اندر کا وہ چہرہ دوبارہ سامنے نہ آ جائے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی کو لے آئے گا، کوئی اور جوان لڑکی جیسے وہ مجھے لے آیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی سب کچھ ہوگا۔ یہ سوچ کر میرے دل میں خوف اور بڑھ جاتا تھا۔ میں رات کو جاگتی رہتی تھی، چھپ کر دیکھتی رہتی تھی اور دعا کرتی تھی، بس دعا کہ مجھے محفوظ رکھا جائے، کہ میرا انجام ویسا نہ ہو کہ میں اس اندھیرے سے نکل سکوں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں ابھی بھی اسی اندھیرے میں تھی اور راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس نہ ثبوت تھا، نہ ہمت، نہ کوئی ایسا سہارا جو مجھے سب سے نکال سکے۔ میں صرف جیتی جا رہی تھی، ایک ایسے سچ کے ساتھ جو میرے دل میں دفن تھا، اور ایک ایسے خوف کے ساتھ جو ہر دن میرے ساتھ بھاگتا تھا اور ہر رات میرے ساتھ سوتا تھا۔ اب میرے پاس صرف دعا تھی، اور شاید یہی میری آخری امید تھی۔